قانونی رستہ اختیار نہیں کیا. نام آپ نے یاد رکھنا ہے, سید مختار اشرف رضوی. نام یاد رہے گا. سید, لاہور کی دہلی دروازے کے اندر مسجد ہے, مسجد کا نام وزیر خاں ہے. میری طرح چھوٹی سی مسجد کے خطیب نہیں, بہت بڑی مسجد ہے. دیکھی ہوئی ہے جنہ ویکھیے بولے آج پلا ویکھی جے, بڑی 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 مسجد ہے لاہور دی بادشاہوں کی. اس مسجد کے خطیب نے اس گورنر کے خلاف جا کر درخواست دی کہ یہ گستاخی کر رہا ہے نبی پاک کی عزت کے قانون کو, اور اسلام صرف نبی پاک کی عزت کی بات نہیں کرتا, حضرت عیسیٰ کی عزت کی بات کی بار کرتا ہے, حضرت موسیٰ کی عزت کی بات بھی اسلام کرتا ہے, سارے نبیوں کی. نبی پاک نے تو فرمایا بت کو بھی گالی نہ دو ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے. ہمارا درد سنو, تکلیف سنو میرے عزیزو. اس نے سید مختار اشرف رضوی صاحب خطیب ہیں, پیر افضل قادری صاحب, ان سب لوگوں نے مل کے درخواست دی. تو متعلقہ آدمی نے کہا جی ہم گورنر صاحب کے خلاف آپ کی رپٹ بھی درج تسی تگڑے بندے دے خلاف کرا کے بخاؤ, مینوں ہو جاتی ہے. بولے نا یار, کس کو مشورہ دے رہے ہو؟ پاگل ہیں جو یہاں بستے ہیں. قانونی رستہ اختیار کرتے, درخواست دیتے, پھر طے ہوتا. پھر ایک عورت کا مضمون آیا تھا, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی, تو وہ کہتی ہے کہ مجھے لوگ کہتے ہیں رپٹ درج کرا, میں وہاں تھانے میں وکیلوں کے سوالوں کے جواب پولیس والوں کے اور وکیلوں کے کیسے دوں گی؟ وہ کہتی ہے میں 2-3 دفعہ اپنی بےزتی کراؤں, میں پرچہ ہی نہیں کراتی. یہاں تو جو چکر چلتے ہیں, جو تماشے لگتے ہیں, بھائی کس پر رپٹ درج کرانی تھی؟ جو سر عام کہہ رہا ہے کالا قانون ہے, جو سر عام کہہ رہا ہے اس کو پھانسی اس کی خالی ہو جائے گی, اس کو چھٹی مل جائے, کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ تو اس کا جرم ثابت کرنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے. اور اسی دن ایک قومی اسمبلی کی رکن تھی, بی میں نام نہیں لینا چاہتا, اس نے اسی دن پٹیشن دائر کر دی تھی قومی اسمبلی میں کہ یہ قانون ختم کیا جائے. کی کہ نہیں کی؟ نام آپ کو بتاؤں کہ یاد ہے آپ کو؟ مجھے میرے پاس یہ, میں آپ کو ساری آن دی ریکارڈ باتیں عرض کر رہا ہوں, میں ان کے دلائل پیش کروں گا انشاءاللہ, ریسرچ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. یہ قانون ختم کرنے والے تھے, اگر وہ گورنر مرتا نہ تو یہ قانون یہ ختم کر دیتے. یاد رکھنا یہ پروگرام ان کا پکا تھا. اب جب اس نے یہ بدتمیزی کر لی, اور پھر یہ چینلوں والے انہوں نے تو ریٹنگ بڑھانی ہوتی ہے نا, روز اس کو گھسیٹ کے لے آتے تھے, نئی بے ادبی کراتے تھے, نئی بے ادبی. وہ کہتا تھا ملا کیا ہے, مولوی کیا ہے, یہ تو ایسے بھی کر دیتے ہیں, میں کسی کو کیا, مجھے ان کے فتووں کی پرواہ نہیں. کہتا تھا کہ نہیں کہتا تھا؟ ایک ایلیٹ فورس کا جوان جس کا کسی دہشت گرد جماعت سے تعلق نہیں, اس کی خوبی یہ صرف یہ ہے کہ 14 سال کا تھا جب سے میرے محمد کی نعتیں پڑھ رہا ہے صلی اللہ ہو. 14 سال عمر تھی, 14 سال. حضرت طلحہ بن برا میرے محبوب کا 10 سال کا عاشق تھا. حضور کے پاس آتے تو نبی پاک کے قدم چومتے اور ہاتھ چومتے. تو حضور فرمانے لگے تجھے مجھ سے بڑا پیار ہے؟ عرض کی حضور بڑا ہے. کہنے لگے جا اپنے باپ کو قتل کر کے آ, جا قتل کر کے آ. حضرت طلحہ بن برا نے تلوار اٹھائی اور چھلانگ لگا دی. میرے نبی پاک نے فرمایا اسے پکڑو. حضور کیوں؟ فرمایا اس نے قتل کر دینا ہے, اس نے قتل کر دینا. وہ بیمار ہو گئے. دن میں 2 دفعہ میرے نبی تیمارداری کرنے جاتے تھے, تیمارداری کرنے. ایک دن حضور گئے تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, حضور روئے. ان کے والد کہنے لگے حضور کیا ہوا؟ تو نبی کریم نے علیحدہ کر کے کہا کہ آج رات کو میرا طلحہ انتقال کر جائے گا, اور فرمایا رات کو انتقال ہو تو مجھے خبر دینا, میں جنازہ پڑھاؤں گا. طلحہ بن برا کے والد نے سنا اللہ کے رسول چلے گئے. طلحہ بن برا نے اپنے والد کو بلایا, کہا حضور کیا کہہ گئے؟ تو باپ تھے نا, کہنے نہیں بیٹے کچھ نہیں. کہنے لگے ابا جی آپ فکر نہ کریں, میں محبوب سے پیار کرنے والا ہوں, میرے اندر حوصلہ ہے کریم کی باتیں سننے کا, بتائیں. والد صاحب کہنے لگے بیٹا محبوب کہتے ہیں کہ تیری ماں کی گود اجڑ جائے گی, آج رات تیرا انتقال ہو جائے گا, لیکن خوشخبری یہ ہے کہ حضور رات کو آئیں گے تیرا جنازہ پڑھانے. محبوب نے فرمایا میں آؤں گا. 10-12 سال عمر. حضرت طلحہ بن برا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابا جی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں, جان تو آنی جانی ہے, جان تو آنی جانی ہے, لیکن آپ نے میری نصیحت یاد رکھنی ہے. حضور سے کہیے گا اس نے منع کیا تھا, نبی پاک کو آپ نے بتانا نہیں میرے جنازے کا. محبوب سارا آپ نے بتانا نہیں.
تو والد کہنے لگے بیٹے کیوں حضور جب خود کہہ گئے؟ تو کہا ابا جی جن گلیوں سے حضور گزر کے آئیں گے رات کے اندھیرے میں ان میں یہودی زیادہ رہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی میرے نبی کو تھوڑی سی تکلیف پہنچا دے۔ آپ رنگ ملاحظہ فرمائیے، ممتاز حسین قادری اب حضرت طلحہ بن برا کو دفن کر دیا، سویرے محبوب آئے تو کہا یا رسول اللہ انہوں نے منع کیا تھا، تو حبیب نے فرمایا یا اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ 14 سال کی عمر میں نعت پڑھنے والا شخص ہے، وہ کہتا ہے جب میں نے دیکھا کہ اس شخص پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اس کے پیچھے یورپ کا ہاتھ ہے، کوئی نہیں ہاتھ ڈالے گا، اور میڈیا کے لوگوں کی ویسے بڑی موٹی تنخواہیں ہیں، وہ تو پیسہ نہ ملے تو حرکت ہی نہیں کرتے، تو اس نے 5 رکے لکھے، پہلے درخواست دے کے ڈیوٹی لگوائی گورنر کے ساتھ، پھر 5 رکے لکھے، توجہ ہے آپ کی، 5 رکے لکھے، 2 پینٹ کی جیب میں، 2 شرٹ کی جیب میں، ایک اوپر والی جیب میں، 5 رکے، اور اس پہ لکھا کہ ہو سکتا ہے جب میں اسے قتل کروں تو ساتھ والے باڈی گارڈ مجھے مار دیں۔ یہ 5 رکے ہیں، 5 پہ میں لکھ رہا ہوں کہ میں اسے کسی کے کہنے پر نہیں مار رہا، اس لیے مار رہا ہوں کہ یہ میرے نبی کی بے ادبی کرتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 5 رکے لکھ کے جیبوں میں ڈال لیے، 27 گولیاں ماری ہیں، سب کے ہاتھوں میں بندوقیں تھی، 18 کو وہاں گارڈ تھے، 17 علیحدہ کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھی اور بھری ہوئی بندوقیں، کسی نے بھی ممتاز قادری پہ گولی۔ انویسٹیگیشن آفیسر کہتے ہیں باقی 17 سے پوچھو تم نے کیوں نہیں بچایا، آج تو بڑے حمایتی ہو گئے ہیں نا، باقی 17 لوگ جو کھڑے تھے تو بندوقیں تان کے کھڑے ہوتے ہیں، انہیں اندر سے لے کے جانی نہیں پڑتی، یتی ہوتا ہے جی، جو گارڈ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں بندوق بھری ہوتی ہے نا، تو کہتے ہیں بندوقیں تانے کھڑے تھے، جب 27 گولیاں جو ماری تو یہ گولی چلاتے، کسی نے گولی چلائی، ممتاز کو مارا، اس کا تو عملہ کہتا ہے جہاں اس کو پھانسی لگنی تھی وہ کہتے ہیں ہم تو اس سے دعائیں کرایا کرتے تھے، ہم تو دعائیں کراتے تھے، اس لیے کہ جب بھی ہم اسے دیکھتے تھے وہ مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہا ہوتا، ہم تو دعائیں کراتے تھے، ہمارے لیے دعا کرتے، کوئی قریب نہیں۔ میرے دوستو مر گیا وہ گورنر، آن دی ریکارڈ داتا صاحب کی مسجد کے خطیب مولانا رمضان سیالوی صاحب کو حکم ہوا، چونکہ وہ اوقاف کے ملازم ہیں، 22ویں گریڈ کے آفیسر ہے، سپاہی خطیب ہے، ان کو فون گیا کہ جنازہ پڑھائیں، انہوں نے کہا میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا تو پھر میرا کون پڑھائے گا، آن دی ریکارڈ اس کا جنازہ پڑھاؤں گا تو میرا کون پڑھائے گا۔ پھر بادشاہی مسجد کے خطیب اگرچہ ان کا ہمارے مسلک سے تعلق نہیں، پھر بھی میں آپ کو سمجھانے کے لیے جو ریکارڈ کی باتیں ساری پیش کر رہا ہوں، ان سے کہا گیا جنازہ پڑھا دو، تو کہنے لگے میں پاگل ہو گیا ہوں کہ اس کا جنازہ پڑھاؤں، پاگل ہوں اس کا جنازہ پڑھاؤں، اور یار باقی تو سارے ایک طرف رہے، خود گورنر ہاؤس کی مسجد کا امام، خود گورنر ہاؤس کی مسجد کا امام، تنخواہ لینے والا مولوی، اس کو کہا گیا تو جنازہ پڑھا دے، اس نے کہا میں نے کوئی نہیں پڑھانا، میں نے جنازہ نہیں پڑھانا۔ 500 علماء کا فتویٰ جو سارے مسلک کے ہیں، صرف ہمارے نہیں تمام مسالک کے 500 علماء کا فتویٰ ہے کہ اس کا جنازہ پڑھنا ہی حرام ہے، میں کیسے پڑھا دوں؟ انہوں نے کہا تمہیں نوکری سے نکال دیں گے۔ تو گورنر ہاؤس کی مسجد کے امام صاحب نے جیب میں سے ہاتھ ڈالا اور اپنا استعفیٰ نکال کے دکھایا، فرمایا تم نے کیا نکالنا ہے، میں نے استعفیٰ پہلے تیار کیا ہوا ہے، تمہیں پہلے استعفیٰ۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں خواجہ غلام فرید کی دھرتی کا رہنے والا ہوں، مجھے روزی و کاف نہیں دیتا، مجھے جو ملتا ہے آمینہ کے لال کا صدقہ ملتا ہے صلی اللہ